الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أحرول رواه بخاری و مسلم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، شاید آپ سب جانتے ہوں گے یہاں ہمارے مرحوم امام سید محمد امین ہاشمی، جو ایک جید عالم دین بلکہ عالم باعمل گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کرے۔ ان کی دختر صفورہ بیگم، ان کا انتقال ہوا ہے، 4 بجے ان کا جنازہ ہوگا انشاءاللہ۔ یقیناً مختلف انداز سے ہمارے دل جو ہیں اس سلسلے میں، اس غم میں، ان کے جو برادران ہیں اور دیگر اس غم میں برابر کے ہم شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں خیر ہی تلاش کی جانی چاہیے۔ بہرحال آج اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے، حسن ظن اللہ سے متعلق، یعنی بہترین گمان رکھنا، کبھی بھی اللہ کے کسی حکم سے مایوس نہ ہونا، یا جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے آس پاس جس قسم کے بھی حالات ہوں، ان حالات کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بلکہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اللہ کا ارشاد ہے ممکن ہے کوئی چیز تمہیں پسند ہو لیکن تمہارے لیے وہ برا ہو، شر ہو۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری نظر آ رہی ہو کہ ہمارے لیے برا ہو رہا ہے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اللہ سے بہترین گمان رکھنا، اچھا گمان رکھنا، یہ ایک مومن کی علامت ہے۔ آپ سب نے تقریباً جہاز کا سفر کیا ہوگا، ایروپلین میں آپ بیٹھے ہوں گے۔ جب آپ بیٹھتے ہیں ایروپلین میں، جہاز میں، کبھی بھی آپ نے پائلٹ سے نہیں پوچھا ہوگا کہ بھائی ذرا آپ اپنی سرٹیفکیٹ دکھاؤ، آپ نے کس انسٹیٹیوٹ سے ٹریننگ کی ہے، ذرا اپنا تجربہ دکھاؤ، آپ کا یہ جہاز اڑانے کا جو تجربہ ہے وہ کتنے سال کا ہے۔ کبھی آپ اس سے نہیں پوچھتے کہ بھائی کہیں آپ نے رات کو ڈرگس کا استعمال تو نہیں کیا ہے، آپ شراب تو نہیں پی رکھی ہے۔ یعنی
کوئی بھی کسی قسم کا سوال آپ نہیں پوچھتے، بلکہ آپ جاتے ہیں اور آرام سے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ نیند میں کھراٹے بھی لیتے ہیں۔ آپ کا اتنا اعتماد، اتنا حسن ظن اور اتنا پکا یہ بھروسہ ہوتا ہے اس پائلٹ پہ کہ آپ کو کوئی غم نہیں ہوتا، آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ پائلٹ کے بارے میں آپ کا گمان ہے جو جہاز کو اڑاتا ہے۔ پھر جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اس کے بارے میں کیسا گمان ہونا چاہیے؟ کیا کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بدگمانی آنی چاہیے؟ وہی اللہ جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار، جو ایک تمثیل ہے، مثال کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، ورنہ وہاں کوئی ہم خاص پیمانہ مقرر نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا ہم سے پیار کرتا ہے، کتنی محبت ہم سے کرتا ہے۔ تو اس محبت کرنے والے اللہ سے ہم بدگمان ہو جائیں، برا گمان رکھیں اور یہ کہیں کہ یہ مصیبتیں ہم پر ہی کیوں، یہ بم برس رہے تو ہم پر ہی کیوں، یہاں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، وہاں ہم ستائے جا رہے ہیں، وہاں ہم گھروں سے نکالے جا رہے ہیں، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے۔ یعنی مختلف قسم کی چیزوں کو دیکھ کر ہم پریشان ہو جائیں اور اللہ سے بدگمان ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ نہیں، اللہ کو ہم سے کوئی محبت نہیں، اللہ ہی چاہتا ہے کہ ہمارے سے ایسا سلوک ہو۔ یہاں اس بات کو ٹھیک طرح سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اللہ سے کسی بھی صورت میں آپ بدگمانی نہ کریں، اللہ سے بہترین اور اچھا گمان آپ رکھیں جس حال میں بھی آپ ہیں۔ یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ ہی کا کلام ہے، ہم تک پہنچا بزبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، کہ میں میرے بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ یعنی میرا بندہ جو میرے بارے میں گمان کرتا ہے بس ویسا ہی مجھے وہ پاتا ہے۔ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، وَأَنَا مَعَهُ، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، حَيْثُ يَذْكُرُنِي، جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے۔ یعنی جہاں بھی جس حال میں بھی وہ میرا ذکر کرے، مجھے یاد کرے، تو میں اس کے پاس ہوں، مجھے پاس پائے گا۔ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ افرح بتوبت عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کس سے زیادہ؟ من احدکم یجد ضالتہ بفلاح، کہ تم میں سے اگر کسی کا اونٹ کسی بیابان میں کھو جائے، اسے کوئی امید نہ ہو اسے واپس ملنے کی، لیکن اسے واپس ملے تو کتنا خوش وہ میرا بندہ ہوگا۔ تو اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ یہاں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کا کرم، اللہ کی نوازشیں، اللہ کی محبتیں کس قدر جوش مارتی ہیں، فراواں ہیں اپنے بندے کے حق میں، کہ اس کا بندہ جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو کہ میرا بندہ میری طرف آ گیا، اس نے توبہ کی۔ وَمَن تَقَرَّبَ، پھر فرمایا وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، جو قریب ہوا میرے، شبرن بالشت کو کہتے ہیں، یہ اتنا، جو ایک بالشت بھر میرے قریب ہوا، تقربت الیہ ذراعا، تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں ایک ہاتھ بھر۔ ایک ہاتھ بھر، یہ یہاں سے یہاں تک، اسے آپ کیوبٹ کہتے ہیں، ایک کیوبٹ کے برابر۔ جو میرے قریب میرا بندہ ایک بالشت بھر آتا ہے، میں اس کے قریب ایک ہاتھ بھر جاتا ہوں۔ وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا،
تقربت الیہ باء، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں اس کے قریب 2 ہاتھ جاتا ہوں۔ ذرا اندازہ کریں آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، محبت کا، شفقت کا، رافت کا، کہ ہم بالشت بھر جائیں وہ 1 ہاتھ بھر آئے، ہم 1 ہاتھ بھر جائیں وہ 2 ہاتھ ہماری طرف آئے۔ وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي، اور اگر میرے یہ بندہ میری طرف چلتا ہوا آئے، أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُحَرْوِلْ، اگر یہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آؤں۔ اندازہ کریں آپ محبت کا، اپنے مولا، اپنے پروردگار، اپنے رحیم کریم خدا کے بارے میں ذرا سوچیں کہ وہ کتنا پیار کرنے والا ہے، اور اس سے ہم بدگمانی کریں، اس سے ہم برا گمان رکھیں کہ نہیں وہ میری سنتا ہی نہیں، بڑی دعائیں کی قبول ہی نہیں ہوتی۔ کوئی مقروض ہے تو کہتا ہے میرا قرضہ ہی ادا نہیں ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہے کہتا ہے مجھے شفا ہی نہیں مل رہی ہے، کوئی بے روزگار ہے اور کہہ رہا ہے مجھے روزگار ہی نہیں ملتا، میری دعائیں ہی نہیں قبول ہو رہی ہیں، کوئی کسی ایک پریشانی میں، کوئی دوسری پریشانی میں، اور وہ شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہے، راضی نہیں ہے، میری سنتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس سلسلے میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا، بڑی محبت کے ساتھ کہوں گا کہ ان ایام میں بڑے ہی بابرکت ایام ہیں یہ۔ دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، اور اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ کیا ان ایام میں ہم صدق کے دل سے توبہ نہیں کریں گے، پلٹ کر نہیں آئیں گے اپنے پروردگار کی طرف، اور اپنی سوچ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے گمان کو ٹھیک نہیں کریں گے؟ یقیناً آج ہمارے دل کسی حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی میں رہتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی اس یاد کو ایک پازیٹیو انداز سے، ایک مثبت انداز سے لینے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو مختلف قسم کے خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور ہمیں پریشان کرتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، ایک پریشانی دوسری پریشانی، تو ان باتوں کو ذہن سے نکال دیجئے اور کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پریشانی کا حل رکھا ہے۔ اس لیے میں نے شعبان کا جو آخری جمعہ تھا اس میں قرآن مقدس کے بارے میں نے کہا تھا، اس قرآن مقدس کو کھولیے، آپ ترجمہ اس کا پڑھیے۔ اگر آپ اس بار متن نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں مگر کم از کم ترجمہ اس کا ضرور پڑھیے، آپ کے ذہنوں میں بہت ساری ایسی باتیں آ جائیں گی، ایک کلیئر کنسپٹ آ جائے گا کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے اور کس بیماری کا کیا علاج رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو آج میں اسی قرآن سے ان بیماریوں کا علاج بتا رہا ہوں، صرف چند وقت کم ہوتا ہے، میں صرف اشارے کروں گا اور آپ خود گھر میں جا کر پھر خود مطالعہ کریں گے۔ جس چیز کے بارے میں بھی آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو کھولیں گے، آپ کو ہر پرابلم کا حل سامنے نظر آئے گا، ہر مشکل کا حل آپ کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ تو آج اسی سلسلے میں کہ ہم بدگمانی کے مقابلے میں حسن ظن، اچھا گمان رکھنا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جس بھی بندے نے میرے بارے میں حسن ظن رکھا، میں نے کس طرح اس کی مدد کی۔ پہلی مثال لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے لیے جو آگ جلائی گئی، 1 مہینہ لکڑیاں جمع کی گئیں اور بہت بھاری آگ جلائی گئی، آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، اور پھر منجنیق کے ذریعے اس پر گرایا گیا، اس میں ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ بہت زیادہ اوپر بھی کوئی پرندہ اڑتا تھا وہ جل جاتا تھا، اتنی اس کی وہ حدت تھی، ایسی آگ تھی وہ، اور منجنیق کے ذریعے گرانا پڑا اس میں ابراہیم علیہ السلام کو۔
چونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتے تھے، فرشتہ بھی حاضر ہوتا ہے، حکم کیجئے ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، اس کو کیا جواب دیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے کافی ہے میرا اللہ، کارساز کافی ہے میرے لیے، وہ جانتا ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں، شکریہ آپ نے اپنی ہیلپ آفر کی ہی تو بڑا شکریہ آپ کا، لیکن میرا مولا جانتا ہے۔ اور پھر یہ حسن ظن کتنا کام آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے حکم دیا آگ کو، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی دینے والی، یعنی اتنا زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہونا کہ سردی لگے میرے اس حبیب کو، میرے خلیل کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس خلیل کو سردی بھی محسوس ہو، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی دینے والی بن جا۔ جب اچھا گمان رکھا اللہ کے بارے میں ابراہیم خلیل اللہ نے، تو اس گمان کا، اچھے گمان کا صلہ کیا دیا اللہ نے کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا، نار نمرود کو کیا گلزار، اپنے دوست کو یوں بچا لیا تم نے۔ دوسری مثال لیجئے آپ ہی کے گھرانے سے، حضرت حاجرہ علیہ السلام جب بے آب و گیا صحرا میں ڈال کر آپ واپس ہو رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ اسماعیل علیہ السلام، اور اس کی ماں کو ایک ایسی جگہ چھوڑا جا رہا ہے جہاں کوئی انسان نہیں، چرند پرند نہیں، پانی نہیں، سبزہ نہیں، کچھ بھی نہیں، بے آب ہو گیا صحرا ہے، وہاں چھوڑا جا رہا ہے۔ جب وہ واپس جا رہے ہیں تو حاجرہ کا کیا حال ہوگا؟ اندازہ کیجئے اس کا کیا حال ہوگا، ایسے بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ صرف ایک سوال کیا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے، اللہ امر بہذا، امرک بہذا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اذن لن یضیعنا اللہ، اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حسن ظن کی کتنی خوبصورت مثال ہے یہ ہمارے سامنے رکھی۔ فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ نے آپ کو کہا ہے ہمیں یہاں رکھنا، تو پھر کوئی بات نہیں، جاؤ، اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایک ایک واقعے کو سنتے جائیے، اس کے بعد اپنے دلوں کا بھی جائزہ لیتے جائیے کہ ہمارے دل میں کیسا گمان ہے اللہ کے بارے میں، کس قسم کا گمان ہے۔ تیسری مثال اسی گھرانے سے، عظمت والے گھرانے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لیجیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو کیا خیال ہے تمہارا؟ تو کیا گمان تھا اس بچے کا، اس اسماعیل علیہ السلام کا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہا اے ابا جان کر گزریے آپ جس چیز کا حکم آپ کو ملا ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب اچھا گمان رکھا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے متعلق، تو پھر جواب میں کیا فرمایا اللہ نے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کتنی عظیم قربانی اس کے فدیے میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، آج تک بلکہ قیامت تک وہ قربانی ہوتی رہے گی۔ اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کے صلے میں جو خوشی آپ کو عطا کی گئی ہے، اس وقت کتنی خوشی انہیں ہوئی ہوگی وہ تو الگ، ان کی اس خوشی میں کتنے لوگوں کو، اربوں خربوں لوگوں کو شامل کیا ہے۔ قیامت تک وہ قربانی ہوتی رہے گی، اور اس دن کو عید کا دن کہا جائے گا، خوشی کا دن کہا جائے گا،
کھانے پینے کا دن کہا جائے گا. روزہ حرام ہے اس دن, آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. یہ ہے اپنے رب سے بہتر گمان, اچھا گمان رکھنے کا صلہ. حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال لیجیے. حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں ہے, 85 سال آپ کی عمر ہے, 80 سال آپ کی جو زوجہ ہے, ان زوجہ محترمہ, ان کی عمر ہے. اگر کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس آج بھی اس دور میں بھی آپ لے جائیں گے اس عمر کے کسی شخص کو, کہیں گے اسے بچہ چاہیے, تو وہ ڈاکٹر کہے گا اپنے دماغ کی ذرا درستی کروائیے, آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. یہ کیسی بات آپ کرتے ہیں. لیکن حسن ظن دیکھے زکریا علیہ السلام کا اللہ کے بارے میں کہ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے, کسی بھی وقت کر سکتا ہے. اس میں ناممکن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ کے ہاں ناممکنات ہیں ہی نہیں. اللہ کے ہاں ہر چیز علی کل شیء قدیر. جب اس نے دعا کی حبلی من لدنک ولیہ, مجھے ایک ولی, ایک وارث عطا کر, اے مولا, اے پروردگار, مجھے وارث عطا کر, مجھے اولاد عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا, ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک بیٹے کی, اور اس کا نام بھی ہم ہی تجویز کرتے ہیں. اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ. دیکھیے خوشگمانی, حسن ظن دیکھیے اللہ کے بارے میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ دیا, بیٹا عطا کیا گیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام انہیں ملا. کئی مثالیں ہیں قرآن سے. اب ہم آخری مثال دیں گے, اور وہ مثال دیں گے آخری نبی, نبی رحمت, رحمتا للعالمین, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایک آپ کی مثال, آپ کی حیات طیبہ میں تو کتنی مثالیں ہیں, سینکڑوں مثالیں ہیں, لیکن صرف ایک مثال دیں گے. قرآن سے ہی وہ مثال بھی دیں گے کہ جب آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا, اپنے اس پسندیدہ شہر کو چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا, جب آپ مکہ سے جا رہے ہیں اور غار ثور میں آپ کو رہنا پڑا 3 دن. 3 دن آپ وہاں رہے تو آپ کی تلاش میں جو وہ خون کے پیاسے جو تھے, وہ 100 سرخ اونٹوں کے اس خواب میں جو مست تھے, اور دیکھنا چاہتے تھے ہمیں کہاں ملیں گے تو ہمیں اتنا بڑا انعام ملے گا. تو وہ خون کے پیاسے انسان آپ کی تلاش میں آتے 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 غار ثور کے بالکل سامنے آ گئے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت گھبرا گئے. اپنا خوف نہیں تھا, اپنا خوف نہیں تھا, اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کہ کہیں انہیں نقصان نہ پہنچائیں یہ لوگ. اور کہا حضور سے کہ اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ جائیں گے. کہا اتنے قریب ہیں یہ کہ اگر صرف نیچے دیکھا انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف تو ہم انہیں دکھائی دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظن دیکھے, کہا لا تحزن ان اللہ معنا, گھبرائیے مت, غم نہ کیجئے, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے حسن ظن, یہ ہے بہترین گمان کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں, اللہ تو ہمارے ساتھ ہے. اور جب یہ حسن ظن انہوں نے دکھایا تو پھر کیا ہوا, اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینت اتاری, یعنی سکون قلب اسے عطا کیا, سارے غم نکال لیے, سکون قلب عطا کیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے. ایک لشکر سے نہیں, جنود, جندن کی جمع, کئی لشکروں سے, یعنی ایسے لشکروں سے اپنے بندے کی مدد کی جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے. وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ, اور اس طرح سے کافروں کے بول کو پست کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اور اللہ کا کلمہ تو ہے ہی بلند, وہ بلندی کے لیے ہی آیا ہے, وہ بلند ہی رہے گا.
اسے کوئی پست کوئی نیچا اسے نہیں دکھا سکتا۔ یہ کئی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب یہیں پہ بس کروں گا میں۔ اب صرف کس طرح میں آپ کی توجہ مبذول کروں گا کہ اس سارے پس منظر میں ان ساری چیزوں کو اپنے ذہنوں میں رکھے۔ پھر آئیے ہم میں سے جو بے روزگار ہیں، جنہیں روزگار کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ آپ پریشان مت ہو جاؤ، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کا وعدہ، اور وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا آسمان میں ہے تمہارا رزق، اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ چیز بھی آسمان میں، وہ یہ سب اللہ کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کسی کونے میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کو ملے گا، نہیں، آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ ایک قدم آگے بڑھائیں گے، ابھی آپ نے سنا کہ ایک بالش آپ آگے جائیں گے تو ایک ہاتھ آگے آئے گا۔ آپ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس معاملے میں بھی مدد کرے گا۔ آپ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ خود ہی آئے گا، نہیں، پہلا قدم آپ کی طرف سے، کوشش آپ کی طرف سے، اور اچھا گمان اللہ پر کرتے ہوئے آپ کی یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بیمار ہے تو بیمار کے بارے میں دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ گویا آپ کو شفا کے معاملے میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن علاج بھی کرنا چاہیے۔ علاج سے دوری نہیں، ہاتھ پیر توڑ کر کہیں گے خود ہی ہو جائے گا، دعا بھی دوا بھی۔ جو محتاج ہوگا، بے قرار ہوگا، بے قراری ہوگی، بے چینی ہوگی، دکھی ہوگی، تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا علاج، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے؟ وہی تو ہے، اللہ ہی ہے، جو مضطر، جو بے قرار کی، دکھی کی، کسی بھی بے قرار اور محتاج کی دعا کو سنتا ہے، اذا دعاہ، جب اسے کوئی پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہی دکھ دور کرتا ہے۔ دکھوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، اس سے مانگیں گے وہ ہمارے دکھ دور کر دے گا۔ اور پھر گناہ گار جو ہیں، گناہ گاروں کو کس چیز کی تلاش ہے؟ ہم سب انہی میں شامل ہیں۔ ہمیں کس چیز کی تلاش ہے؟ ہمیں مغفرت کی تلاش ہے، مغفرت ہی کا اشرہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے۔ کتنی بڑی نوید ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اب بھی ہم حسن ظن نہ رکھیں اللہ سے، اب بھی ہم بدگمانیاں رکھیں گے، اپنے دلوں میں پالیں گے۔ اور پھر پانچویں بات کہ ایک اور مایوسی جو ہم میں چھائی ہوئی ہے کہ وعدے تو ہیں قرآن پاک میں کہ غلبہ اسی دین کو ملے گا، غالب ہو کر یہی دین رہے گا، تو کہاں ہے وہ غلبہ؟ اس کا علاج اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 21۔ یہ سورۃ المجادلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جس آیت میں اس چیز کا کہا گیا ہے، وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہیں غلبہ ملے گا، یہ وہ صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے، اللہ کا اس میں ذات جو ہے، اس کی ہر آیت میں دیکھیں گے آپ لفظ اللہ ہے، واحد صورت قرآن پاک کی۔ اور اسی اللہ نے کیا فرمایا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے۔ کتنی بڑی نوید ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور ہم مایوس ہو جائیں، ہم کہیں گے یہ ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے۔ بھائی اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سے بدگمان مت ہو جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بنو، اللہ سے اچھی امید رکھنے والے بنو، اور اسی سے دعا مانگتے رہو۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے یہ سلاح ہے، مومن کا سلاح، مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہے من فتح لہ منکم باب الدعا،
فتحت لہو ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا اللہ نے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اگر دعا کی توفیق آپ کو ملی تو سمجھو رحمت آپ کے حق میں اترنا شروع ہو گئی، رحمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ تو اس موقع پہ میں بڑے ادب سے کہوں گا، خطاب کو خطاب مت دیکھو، مجھے اب مارکس مت آپ دو۔ اکثر آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں نے بولا تو کتنا، ہاں اتنا مارکس دیں گے، یہ اچھا کیا، برا کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے بارے میں کیسا گمان پڑ رہا ہے، کیسا گمان پڑ رہا ہے۔ کیا ہم خوشگمان ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں، یا بدگمانیاں پال رہے ہیں اپنے دلوں میں؟ بس حسن ظن رکھے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جیسا تم میرے بارے میں گمان رکھو گے ویسا ہی مجھے پاؤ گے۔ گمان رکھو گے کہ مدد آئے گی، مدد کرے گا اللہ، تو ضرور میں تمہاری مدد کروں گا۔ مایوسی تمہارے قریب نہیں ہونی چاہیے، مگر شرط یہ رکھی ہر جگہ کہ پہلا قدم تمہارا ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک نہ وہ اپنی حالت آپ بدلنے کا آغاز نہ کریں۔ ایک قدم تو آپ اٹھائیں، بالشت بھر تو آپ آئیں اللہ کی طرف، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا ہماری طرف آتے ہیں۔ چلتے ہوئے آہستہ آہستہ آئیے، پھر دیکھیے دوڑتا ہوا آئے گا ہماری طرف اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس دین کے خادم بننے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔